دیکھ لیجئے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا، اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اور دعا کرو پروردگارا ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس پر تمہارا پروردگار زیادہ باخبر ہے۔ اگر تم صالح ہوئے تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور قریبی ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، اور مساکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی رحمت کی تلاش میں، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید بھی ہو، ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکیں تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں، اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملامت کا نشانہ اور تہی دست ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ اور تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔